اب آپ سوچو، خود کا موازنہ کرو، سیلف انٹروسپیکشن کرو، کیا آپ نیشنل لا یونیورسٹی ڈیزرو کرتے ہو؟ جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا۔ تو ہر تیسرا آدمی آج کی تاریخ میں سوشل میڈیا پہ نعرے لگا رہا ہے، ہنگامہ آرائی کر رہا ہے، انٹرو دے رہا ہے اور ہلا گلا کر رہا ہے، جی نیشنل لا یونیورسٹی پیر پنجال میں بننی چاہیے۔ تو میرا ان سب سے سوال ہے، کیا آپ نے نیشنل لا یونیورسٹی بنوانے کے لیے کوئی ڈاکومنٹ تیار کیا ہے؟ کوئی ڈرافٹ ریڈی کیا ہے؟ کیا آپ نے اس کے لیے کوئی لینڈ آئیڈینٹیفائی کی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے فار سیٹنگ اپ آف یونیورسٹی لائک نیشنل لا یونیورسٹی اس کے لیے کتنی زمین چاہیے؟ پروپوزل سبمٹ کرو، لینڈ آئیڈینٹیفائی کرو، یہ ساری چیزیں کر کے سبمٹ کرو۔ اگر واقعی آپ کی انٹینشن نیشنل لا یونیورسٹی کھلوانے کی اس ایریا میں ہے تو یقیناً آپ نے یہ کام کیے ہوں گے، نہیں تو مجھے آپ کا یہ پولیٹیکل مفاد لگتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کی یونیورسٹی بنانے کے لیے کم از کم 250 سے لے کر 400 کنال زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا میں تیر اندازی کرنے سے بہتر ہے جو چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں یہ ساری چیزیں تیار کرو، بیسک اور بھی جتنی کرائٹیریاز ہیں وہ ان پہ غور و فکر کرو۔ جموں کشمیر میں مکمل طور پر اس وقت سیاست جاری ہے۔ پہلے شری ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج کا ہنگامہ رہا، کالج بند ہوا اور ہنگامہ تھما۔ اب اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل لا یونیورسٹی کا معاملہ درپیش آ گیا ہے۔ کچھ سیاستدان اسے کشمیر کھینچ رہے ہیں، کچھ جموں اور کچھ راجوری اور پونچھ۔ معاملہ کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس سے 3 ماہ قبل، جب نظام الدین بٹ جو کہ موجودہ ایم ایل اے بانڈی پورہ ہیں اور اس مرتبہ کانگریس کی ٹکٹ پر بانڈی پورہ کی سیٹ جیت کر جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ پی ڈی پی سے منسلک تھے، لیکن اس مرتبہ وہ کانگریس کی دی ٹکٹ پر بانڈی پورہ سے جیت کر جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی میں آئے ہیں۔ وہ 29 اکتوبر 2025 کو ایک فارمل ریزولوشن موو کرتے ہیں جو متعلق تھا فار دا اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل لا یونیورسٹی ان جموں اینڈ کشمیر۔ اسی دن 29 اکتوبر 2025 کو اس بل پہ ووٹنگ ہوتی ہے، اسے مان لیا جاتا ہے اور ووٹنگ کے بعد اس کو پاس کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب جموں کشمیر کے فائنانس منسٹر نے 2025-26 کا بجٹ پیش کیا، جموں کشمیر کے فائنانس منسٹر جناب عمر عبداللہ صاحب جو کہ موجودہ سی ایم ہے اور فائنانس منسٹری کا پورٹ فولیو بھی تب اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ابھی بھی یہ پورٹ فولیو انہی کے پاس ہے۔ انہوں نے 7 مارچ 2025 کو بجٹ پیش کیا۔ اسی بجٹ کی پیشکش کے دورانیہ انہوں نے واضح کیا اور اناؤنسمنٹ کی کہ گورنمنٹ از گوئنگ ٹو اسٹیبلش a national law university in Jammu and Kashmir. Initially rupees 50 crore is allocated for the establishment of national law university in Jammu and Kashmir. پھر جا کر 29 اکتوبر 2025 کو ایک پرائیویٹ ممبر ریزولوشن آتا ہے جو نظام الدین بٹ نے پیش کیا، اور اس پرائیویٹ ممبر ریزولوشن جو کہ ایک فارمل ریزولوشن انہوں نے موو کیا تھا اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے اور اس ریزولوشن کو پاس کیا جاتا ہے اور پھر گرین سگنل دیا جاتا ہے فار دا اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل لا یونیورسٹی۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ نیشنل لا یونیورسٹی حلوہ ہے جسے سب کھا لیں گے، یا پھر اسے سینٹرل گورنمنٹ نے یعنی کہ مودی جی نے دیا ہے جسے کوئی کھینچ کے جموں میں لے جائے گا، یا پھر کھینچ کر راجوری پونچھ میں چلا جائے گا، یا پھر اسے کھینچ کے کہیں اور لے جائیں گے؟ یہ موجودہ گورنمنٹ نے اسٹریٹجیکلی سوچ سمجھ کر ایک پرائیویٹ ممبر سے ریزولوشن پیش کروایا اور اسٹریٹجیکلی اسے پلاننگ سے اسٹیبلش کرنے کی تیاری ہے کشمیر خطے میں۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ جموں کے ساتھ آج تک سوتیلا ویوہار ہوا ہے، جموں میں کم ترقی ہوئی ہے، جتنی بھی اسکیمز یا بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ یا ادارے آئے ہیں وہ سارے کشمیر میں اسٹیبلش ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج سمجھتے ہیں کہ ایک موٹا موٹا کمپیریزن کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ فگرز اور فیکٹس رکھتا ہوں۔ جموں اور کشمیر کے کل ڈسٹرکٹس ہیں لگ بھگ 22۔
10 जम्मू में, 10 कश्मीर में और 2 लेह और लद्दाख में। कुल एरिया जम्मू का 26,293 किलोमीटर है, वहीं कश्मीर का 15,948 किलोमीटर और लद्दाख की बात करें 2,019 किलोमीटर लद्दाख का एरिया है। अब आबादी की बात करें तो जम्मू में लगभग 60 से 65 लाख पॉपुलेशन है जम्मू के तमाम खित्तों में, चाहे वो उधमपुर, कठुआ, सांबा या राजौरी, पुंछ या डोडा, कश्तवाड़ हो। कुल आबादी इस सारे डिवीजन की 60 से 65 लाख है, वहीं कश्मीर की 75 से 80 लाख। अब डेवलपमेंट की बात करें कि मोटे मोटे जो इदारे या स्कीम्स आई हैं वो ज़्यादा जम्मू में गई हैं या कश्मीर में। तो कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में मोटे मोटे जो इंस्टीट्यूट हैं, तो सबसे पहले कश्मीर में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर, स्किम्स, सोरा जो कि नेशनल लेवल का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके बाद जीएमसी श्रीनगर, डेंटल कॉलेज श्रीनगर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, देन स्कास्ट, देन सिडको, और इसके अलावा 4-5 मेडिकल कॉलेज हैं जो हाल के सालों में खुले। अब जम्मू की बात करें, जम्मू में सरफरिस्त यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, आईआईटी जम्मू, एम्स जम्मू जो कि हाल में खुला है, CISR IIIM जम्मू जो कि केनार रोड पे खुला हुआ है, उसके अलावा NIT सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, स्कास्ट जम्मू, सिडको, डेंटल कॉलेज, इसके अलावा 4-5 मेडिकल कॉलेज जो कि मुख्तलिफ जिलों में खुले हैं। तो डेवलपमेंट इदारों के हिसाब से बराबर है, जितने इंस्टीट्यूट वहाँ हैं उतने यहाँ पे, ना कम ना ज़्यादा, प्लस माइनस हो सकता है लेकिन डेवलपमेंट बराबर है। सभी का ये मानना है कि कश्मीर जम्मू के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। वो आपके व्यूज़ हो सकते हैं, आपका व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर का कुछ ही हिस्सा है जो श्रीनगर के आसपास है, वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। कश्मीर में अभी भी बहुत ऐसे रीजन हैं, उसमें सबसे पहले सरफरिस्त आता है बांडीपुरा, दूसरे नंबर पर कुपवाड़ा, तीसरे नंबर पर कुलगाम, शोपियां और पुलवामा। ये 5 ज़िला हैं जहां तरक्की बहुत कम हुई है। बहुत सारी बेसिक्स जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे आज भी कम है। हाँ, इनका प्लस पॉइंट ये है कि कश्मीर एक वादी है और प्लेन्स है, पहाड़ी कम है। कुपवाड़ा को छोड़ के बाकी सारा लगभग एक प्लेन एरिया है और आना जाना 3-4 घंटे का स्ट्रेच है फ्रॉम श्रीनगर टू दिस डिस्ट्रिक्ट्स। वहीं अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू की पेरीफेरी में ज़्यादा तरक्की हुई है और जम्मू में आज भी जो मोस्ट बैकवर्ड और मोस्ट डिफ़िकल्ट रीजन थे वो अभी भी वैसे ही हैं। जो बेसिक सहूलतें हैं आज भी वहाँ पे दस्तयाब नहीं है। उसमें सबसे पहले फहरिस्त आप सर्च कीजिए गूगल पे या कहीं पे भी, सारे फहरिस्त उसमें पुंछ, उसके बाद राजौरी, फिर डोडा, फिर कश्तवाड़ और फिर रामबन आता है। जो बेसिक फैसिलिटी होती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस किस्म की सहूलतें नहीं हैं। बाकी इदारा खोलना तो बाद की बात है। खिताए पीर पंजाल यानी राजौरी और पुंछ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए या नहीं, उसी पे बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ और बात भी करूँगा। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स और कुछ फिगर्स आपके सामने रखूँगा और कुछ मिसालें भी दूँगा सो दैट आप समझें कि माजरा क्या है। शुरुआत एक शेर से। उन्हीं पत्थरों पे चल कर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशां नहीं। आप में से अक्सर लोग कभी कभार खाना खाने के लिए किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट या किसी आउटलेट पे जाते होंगे। अमूमन आप प्रेफर वहीं करेंगे जाना जो रेस्टोरेंट कोई सा भी हो या होटल जहां सर्विसेज अच्छी हो, खाना साफ सुथरा और लजीज हो, अप्रोचेबल हो, जहां पहुंचना आसान हो, वहां की रोड सीधी हो, ऊबड़ खाबड़ रास्ते ना हो और वहाँ अलाइड फैसिलिटीज़ भी हों, लाइकवाइज कार पार्किंग की जगह हो, वॉशरूम और बाथरूम की अवेलेबिलिटी हो। इसी तरीके से कई मरतबा आपने सफ़र किया होगा और सफ़र के दौरान
آپ بینگ اے پیسنجر وہی کار پریفر کریں گے جو کار بہترین ہو، صاف ستھری ہو، اسپیشیس ہو اور اس کا چالک یعنی کہ ڈرائیور ڈیسنٹ ہو۔ اسی طریقے سے کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ، کوئی بھی ادارہ اسی جگہ پر اسٹیبلش کیا جائے گا جہاں یاتایات کے سادھن یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی ہو، بیٹر کنیکٹیوٹی ہو، روڈ اور ریلویز کا نیٹ ورک ہو اور ایک ڈیسنٹ لیڈرشپ ہو، تبھی اس ایریے میں کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی ادارہ اسٹیبلش کروانا ممکن ہے۔ اب ہم بات کریں خطۂ پیر پنجال یعنی کہ راجوری اور پونچھ کی، کیا ہمارے پاس بیٹر کنیکٹیوٹی ہے؟ دا آنسر از نو۔ کیا ہمارے پاس ایئر ویز کنیکٹیوٹیز ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا ہمارے پاس بہترین ٹرانسپورٹیشن کا میڈیم ہے یعنی روڈ ہماری اچھی ہے؟ تو جواب ہے بالکل نہیں۔ کیا ہمارے پاس ریلویز کا نیٹ ورک ہے؟ دا آنسر از نو۔ کیا آپ نے کوئی لینڈ آئیڈینٹیفائی کر کے رکھی ہوئی ہے فار دا اسٹیبلشمنٹ آف انسٹیٹیوٹ آف ریپیوٹ نیچر لائک نیشنل لا یونیورسٹی یا اس قسم کے اپ کمنگ فیوچر پروجیکٹ؟ تو جواب ہے نہیں۔ تو بات دراصل اس طرح سے ہے کہ آپ بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہی نہیں فلفل کرتے، جو بنیادی سہولتیں ہیں، ٹرانسپورٹیشن، کنیکٹیوٹی، ریل، روڈ، ایئر نیٹ ورک، سارا چوپٹ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اس قسم کے بڑے ادارے جہاں اسٹیبلش کیے جاتے ہیں وہاں بنیادی سہولتیں دیکھی جاتی، تو ایسا وہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس چیز کے بارے میں سوچنا ہوگا، خود کا موازنہ کرنا ہوگا، سیلف انٹروسپیکشن کرنی ہوگی، نہ کہ بچوں کی طرح ضد کرنی ہوگی جی نہیں فلاں چیز ہمیں دے دو، نیشنل لا یونیورسٹی یہاں ہمیں دے دو جی، ہم بڑے دیش بھگت لوگ ہیں جی، ہم نے سرحدوں کی حفاظت کی ہے، ہم نے بارڈروں کی رکشا کی ہے۔ تو اچھی بات ہے آپ نے کی ہے، وہ ایک اچھا سٹیزن، ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے، لیکن آپ نے جو نہیں کیا وہ آپ نے اپنی مورل ڈیوٹیز اچھے سے انجام نہیں دی ہے۔ آپ نے اچھا نمائندہ آپ نے یہ سے چن کر اسمبلی میں نہیں بھیجا، آپ نے اچھا نمائندہ چن کر اپنے کانسٹیچوئنسی سے لوک سبھا میں نہیں بھیجا، آپ نے تعصب کیا ہے، تعصب کی بنا پر آپ نے ووٹنگ کی ہے۔ تو اگر آپ نے ایک معقول نمائندہ چن کر بھیجا ہوتا تو یقیناً آپ کے ایریا میں ترقی ہوئی ہوتی، اگر ترقی ہوئی ہوتی تو یقیناً آپ کی بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریاز فلفل ہوئے ہوتے، آج کی ڈیٹ میں آپ کو اتنی مشقت نہ کرنی پڑتی، اور کوئی سا بھی ادارہ ہو یا انڈسٹریل یونٹ ہو یا کوئی کارپوریشن آپ کے ایریے میں اگر کھلنے جا رہی ہوتی تو آسانی سے وہ آ جاتی۔ تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اب روڈ کی بات کرتے ہیں۔ سال 2020-21 اور 21-22 میں نیشنل ہائی وے 144A کا کام شروع ہوا۔ بتایا یہ جا رہا تھا کہ جموں سے پونچھ وایا اخنور راجوری 230 کلومیٹر کا روڈ کا یہ سٹریچ ہے آن دی پیٹرن آف جموں ادھمپور سری نگر ہائی وے، یہ روڈ بنے گی۔ ہوا بھی یہی، جموں سے اخنور اور اخنور سے راجوری اور راجوری سے پونچھ کام شروع ہوا، لیکن جموں سے جب اخنور پہنچی، جموں سے اخنور تک 4 ویز بنا اور اخنور سے آگے راجوری اور راجوری سے پونچھ پھر سروے کیے گئے، اور جو بھی تب کی ٹیم، ایک ہماری جرنلسٹ ہیں راجوری کے، ان کا نام ہے سمت بھارگو، ان کی ایک بار میں سٹوری دیکھ رہا تھا، بڑی بہترین جرنلسٹ ہیں اور بڑی صاف اور شفاف ان کی لینگویج ہے۔ انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے، جب ایک ٹیم آئی اخنور سے راجوری اور راجوری سے پونچھ تک، اس ٹیم نے سروے کیے اور اس نے پایا کہ جموں پونچھ روڈ پہ ڈینسٹی آف دا ٹرانسپورٹیشن آف وہیکلز بہت کم ہے، لہٰذا یہاں 4 ویز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فالتو قسم کے لوگ ہیں
ان لوگوں کو 4 ویز کیوں دینی ہے, کیوں پیسہ برباد کرنا ہے. تو اس روڈ کو 4 وے نہ کر کے وہی جو ہائی وے تھی, ہائی وے 2 ویز بنی تھی, اسی کو تھوڑا سا وائڈ کر کے اب نہ وہ 4 ویز ہے نہ وہ 2 ویز ہے, اور بیچ میں لٹکی ہوئی ہے اور روڈ. تو کہانی یہ نیشنل لا یونیورسٹی کی تھی, اس میں روڈ کہاں سے آ گئی جی؟ روڈ اس کا بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے, تبھی میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. ڈسکشن یہ مائنڈ سیٹ کی ہے. سال 2020-21 اور 21-22 میں جو کام شروع ہوا, شروعاتی دور میں 1300 سے 1400 کروڑ روپیز ایلوکیٹ کیا گیا جموں پونچھ 4 ویز کے لیے. بعد میں اس کو بڑھا کر 3600 کروڑ کر دیا گیا, اور اس کے علاوہ ٹنل کا الگ سے پیسہ سینکشن کر دیا گیا. پیسہ بھرپور دیا گیا, لیکن روڈ کی حالت آپ کے سامنے ہے. جنوری 2026 سے پہلے اس کو مکمل ہونا تھا, لیکن آپ نے ضرور روڈ پہ ٹریول کیا ہوگا, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کب مکمل ہوگی. اس کے علاوہ رجوری سے سرنگ کوٹ وایا تھنا منڈی ایک روڈ کا سٹریچ جو سال 2020-21 اور 21-22 میں ایک کسی پرائیویٹ کمپنی دھرم راج کنسٹرکشن کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا. ٹینڈرنگ اس کے نام پہ چلی گئی اور اس کو کام دیا گیا, کام کے روڈ کو وائڈ بھی کرے اور کنسٹرکشن بھی کرے. 2026 ختم ہونے کو ہے, روڈ ویسی کی ویسی, چند ایک سٹریچ بیچ میں سے کیے ہیں, باقی سارا کام وہیں پہ پڑا ہوا ہے. وہ شاید کمپنی کام کر رہی ہے, چلی گئی ہے, مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. بہرحال اس نے سنا ہے, اس نے آگے سب لیٹ کیا ٹینڈر, پھر آگے والے نے اور سب لیٹ کیا, اس نے اپنا منافع اٹھایا اور ویسے کا ویسا ہی کام پڑا ہوا ہے. آج روڈ کی حالت یہ ہے کہ دریا پہ چلنا آسان ہے, کسی نالے پہ چلنا آسان ہے. روڈ کی کئی جگہیں ایسی ہیں وہ بالکل نالا بنی ہوئی ہیں, اور لوکل کمیونٹی وہاں تھوڑا بتا اپنا تعاون کر کے گاڑیوں کو وہاں سے گزار رہی ہے. تو اس قسم کے حالات ہیں ہمارے علاقے کے, اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا. اب بات کروں گا ریلویز کی. جموں پونچھ ریلویز کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. یہ کہانی بھی ریلویز, خاص کر جموں پونچھ ریلویز کے ہی متعلق ہے. یہ بات ہے سال 2014 کی. سال 2014 میں لوک سبھا کے الیکشن ہو رہے تھے, اور جموں پونچھ کانسٹیٹیوئنسی کے لیے بھی نمائندے منتخب کیے گئے, اور الیکشن ہونے ہی والا تھا. ٹھیک الیکشن سے پہلے جموں کے ایک لیڈنگ نیوز پیپر میں میں نے آرٹیکل لکھا, اور اس آرٹیکل کا عنوان ٹاپک تو آج کی ڈیٹ میں مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کرکس آف دا سٹوری, کرکس آف دا آرٹیکل یہ تھا کہ اس میں نے کوشش کی تھی جموں پونچھ, خاص کر رجوری پونچھ کے لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی کہ آپ اپنا ووٹ اسی کینڈیڈیٹ کو اس مرتبہ کاسٹ کریں جو آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ 5 سال بعد جب وہ آپ کے پاس آئے گا, یا 5 سال کے دورانیہ وہ آپ کو جموں پونچھ ریلویز نیٹ ورک یا تو بچھا دے گا یا اس کا کام شروع کروا دے گا. بہرحال یہ آرٹیکل انگریزی میں تھا, یہ آن لائن اس کا کچھ ٹائم اسیس تھا, بعد میں اس آرٹیکل کو کیوں الیکشن کا ٹائم تھا شاید ہٹوا دیا گیا. ہارڈ کاپی تب میرے پاس موجود تھی, شاید کہیں پڑی ہوگی. بہرحال پھر ہوا یہ کہ جموں پونچھ کانسٹیٹیوئنسی, لوک سبھا کانسٹیٹیوئنسی سے الیکشن ہوئے, اور بی جے پی کے کینڈیڈیٹ جیت کر جگل کشور شرما صاحب لوک سبھا گئے. اس سے پہلے کانگریس کے کینڈیڈیٹ 2 مرتبہ اس سیٹ پہ جیتتے رہے, جن کا نام مدن لال شرما جو اخنور سے آتے ہیں. انہوں نے 2004 سے 9 اور 9 سے 14 تک جیتے. ان کے دور میں کیا کام ہوا سب آپ کے سامنے تھا. پھر جب یہ بی جے پی کے کینڈیڈیٹ جگل کشور شرما صاحب کے, انہوں نے جاتے ہی, مجھے یاد ہے میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا, انہوں نے ایک اچھی طریقے سے ڈیمانڈ رکھی کہ جموں سے پونچھ ریلویز کا نیٹ ورک بچھانا چاہیے. بہرحال بعد میں جگل کشور شرما صاحب بیزی ہو گئے اور شاید بھول گئے, اور اس کے بعد انہوں نے بات نہیں کی, اور نہ ریلوے کا پروجیکٹ بنا. لیکن اس کے برعکس اس دوران 2014 سے 19 سے 24 اور 24 آنورڈ بہت سارے جموں کشمیر میں ریلویز کے پروجیکٹ آئے. وہ کشمیر وادی میں گئے, کشمیر سری نگر سے آگے جو پیری فیری کے علاقے ہیں وہاں ریلویز کا نیٹ ورک سٹریچ کرنے کی بات کی گئی, وہاں سینکشن ہوئے. لیکن جموں کشمیر میں سنا کہ کئی بار سروے ہوئے, لیکن وہ سروے
ہوتے رہے لیکن ہوا کچھ نہیں. یہ ویسے ہی روڈ کی طرح یہ بھی ٹھنڈے بستے میں ڈال دیے گئے. خطۂ پیر پنجال میں نیشنل لا یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ خطۂ پیر پنجال کی لیڈرشپ کو ڈسکس کیا جائے. سالوں سے رجوری پونچھ اور خطۂ پیر پنجال میں لوگوں کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ ووٹ اسی کینڈیڈیٹ کو کریں جو آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ہوا وہ کوئی بھی ہو، چاہے اسے الف سے انار، آ سے آم، شاہ سے شریمان کا پتہ نہ ہو، لیکن ووٹ آپ نے اسی کو کرنا ہے. نتیجتاً ایک قابل اور ایک ہونہار کینڈیڈیٹ جیت کر اسمبلی اور لوک سبھا میں جب نہیں جاتا، پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے روڈ کے پروجیکٹ شروع تو ہو جائیں گے لیکن سالوں سال وہ مکمل نہیں ہوں گے. نیٹ ورک ریلویز کا ہر سال سروے ہوں گے لیکن کبھی شروع نہیں ہوگا. یہ دراصل اس نمائندے جو چن کے گیا ہے اس کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی آپ کی ہے. اس کے ذمہ دار جیتے ہوئے نمائندے نہیں بلکہ آپ ہیں جنہوں نے یہ سرکشی پھیلائی. اگر آپ میرٹ کی بنا پر ووٹ دے کر نمائندے کو جتا کر بھیجتے تو اس نمائندے کو پتہ ہوتا کہ نیشنل لا یونیورسٹی کیا ہے، یہ ایمس کیا ہے، یہ جی ایم سی کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے اور یہ کہاں بننا چاہیے، اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، اس کا ان لارج کمیونٹی کو کیا بینیفٹ ہے. لیکن نہیں، آپ نے تعصب کیا اور تعصب کی بنا پر آپ نے نمائندے چن کر بھیجے تو حال وہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں. میری اگلی بات تھوڑی تلخ اور کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے. رجوری پونچھ میں ترقی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک لوگ جی حضوری اور غلامی کرنا نہیں چھوڑیں گے. لوگ ذہنی طور پر غلام ہیں اور ہر جگہ ان کو جی حضوری کی عادت پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو ایک حد تک دیں. حسن اخلاق انسانی بنیادی فرض ہے لیکن اس کی بھی کچھ لمیٹیشنز، باؤنڈریز ہیں. میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب بھی آپ کے علاقے میں کوئی ایم ایل سی، ایم ایل اے یا ایم پی یا کوئی بھی چنا ہوا نمائندہ یا پھر کوئی ڈی سی، ایس ایس پی، ایس پی، اے ڈبل ای یا کوئی سی ایم او، بی ایم او، ایس ایچ او، کوئی بی ڈی او، ایس ڈی ایم یا تحصیلدار آتا ہے تو آپ سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس پھول لے کے. میں نے دیکھا ہے بہت ساری گینگز بنی ہوئی ہیں جنہیں گلدستہ گینگز کہتے ہیں. وہ جاتے ہیں، جا کے ان کا کام ہی یہی ہے، جب بھی کوئی آفیسر آیا جا کے اس کو گلدستہ پیش کیا. بھائی ٹھیک ہے، آپ گلدستہ پیش کر رہے ہو لیکن یا پھر اس نے کوئی کسی چیز کی بنیاد ڈالی، کوئی عمارت کھڑی کی یا عمارت کھڑی کرنے کے لیے اس نے سوچا یا پھر اس نے کسی روڈ کی بنیاد رکھی تو آپ چلے جاتے ہو ہاروں کی ایک لڑی لے کر اس کے گلے میں پہنانے کے لیے اور آپ اس کے قصیدے پڑھنے لگتے ہو. بھائی اس نے یہ کام اپنی جیب سے نہیں کیا ہے، اس نے گورنمنٹ کا فنڈ یوٹیلائز کیا ہے اور جو اس نے ٹائم دیا ہے اس کے لیے اس کو گورنمنٹ پے کر رہی ہے. اس کی یہ ڈیوٹی ہے، اس نے یہ کام کرنا ہی ہے، وہ جواب دہ ہے، اس کا یہی کام ہے. اسی لیے گورنمنٹ نے اس کو فلاں آفس میں فلاں جگہ میں تعینات کیا ہے. وہ آپ ہی کا نمائندہ ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن نہیں، آپ نے اس کے قصیدے پڑھنے ہیں، آپ نے اس کو ہار پہنانے ہیں اور آپ نے اس کو گلدستہ پیش کرنا ہے. بجائے گلدستے کے آپ کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہو، وہ کاغذ لے کے آپ پہنچے، جب بندہ آئے تب آپ اپنی چیزیں اس کو لکھ کے دیں، تحریر لکھ کے دیں کہ یہ چیزیں ہیں. جب جائے تب اس سے حساب لیں، آڈٹ کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے، نہ کہ آپ گلدستے، لڈو، ہار اور قصیدے پڑھنے شروع کر دیں. جب تک یہ چیزیں آپ چھوڑیں گے نہیں تب تک کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا. اگلی بات بھی آپ لوگوں کے متعلق ہے، وہ متعلق ہے کرپشن اور ہپوکریسی کی. ہمارے لوگ، ہم سب ہپوکریٹ سے اور مینٹلی اور مورلی کرپٹ ہیں. ہپوکریٹ مطلب ہم میں دوگلا پن ہے. ابھی ہم کچھ بات کریں گے، بعد میں کچھ کریں گے، یہاں بات کچھ، وہاں بات کچھ. موقع، فرصت اور فراغت کے حساب سے اور سہولیت کے حساب سے ہم اپنے بیان بدلتے ہیں.
یہ ہوگی ہپوکریسی. دوسری کرپشن. وہ آپ جانتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے بڑے ٹھیکیدار ہماری روڈوں پہ کام کرتے ہیں اور وہ آپ کو, ہمارے لوکل ٹھیکیداروں کو کام سب لیٹ کر دیتے ہیں. آپ کم ریٹ پہ جو 50 لاکھ کا کام ہے وہ 5 لاکھ میں لے لیتے ہیں. بھائی مضبوطی کیسے ہوگی؟ پھر 5 لاکھ کا آگے سب لیٹ کر دیتے ہیں. تو بھائی زمینی سطح پر کیا لگے گا؟ تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہو. آپ جو ٹھیکیدار ہو رجوری پنچ سے ہی آتے ہو, آپ کوئی دہلی سے نہیں آئے, آپ ہی اسی علاقے سے ہو, اسی علاقے میں چلنا ہے, اسی ہاسپٹل میں آپ نے جانا ہے, چاہے وہ آپ تھوڑا دور دراز ہو, لیکن کل ملا کے خطہ تو آپ کا ہے. آپ کی یہ مورل ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ ذمہ داری سے کام کریں. ٹینڈر کی میں نے مثال دی ہے, جو بھی آپ کو سب لیٹ کرتے ہیں ٹینڈر, یا پھر بڑے بڑے ٹینڈر جو ہیں جو آپ معائنہ کریں. سے فار ایگزامپل کوئی 1 کروڑ لاگت کا اگر کوئی گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ نے, پی ڈی ڈی نے, آر این بی نے یا اے بی سی ڈپارٹمنٹ نے اگر 180 لاکھ کا, 2 کروڑ کا, 10 کروڑ کا کوئی اگر کاسٹ رکھی ہے کسی پروجیکٹ کی, تو وہاں ان کے پاس کوالیفائڈ انجینئر ہیں بھائی, انہوں نے چیزیں سمجھی, سوچی, فیزیبلٹی اسٹڈی کی, تبھی رکھا ہے. آپ اس کو کیسے 70 لاکھ پہ 50 لاکھ پہ اٹھا رہے ہو؟ ہاؤ؟ تو اس میں سے پھر آپ لگاتے کتنا ہو تو ترقی کہاں ہوگی بھائی؟ تو کون ذمہ دار ہے اس چیز کا؟ آپ ہو, اور ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. تو جب تک, یہ تو ایک مثال دی ہے کرپشن کی. اس کے علاوہ مینٹلی کرپشن ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ کبھی ڈسکس کریں گے. اور ہپوکریسی کی, جو جہاں بات کرنی چاہیے آپ کہتے نہیں ہو. ابھی سب نیشنل لا یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ ہے ہپوکریسی. اس سے پہلے لوگوں نے بنیادی سہولتوں کی بات نہیں کی. جو پلیٹ فارم بنانا چاہیے تھا نیشنل لا یونیورسٹی, ایمس یا جی ایم سی کے لیے, وہ پلیٹ فارم ہی نہیں ہے بھائی. پلیٹ ہی نہیں ہے, چاول کہاں ڈالو گے؟ اس لیے یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اب بات کرتے ہیں رجوری پونچھ کی مغل روڈ کی. سال 1979 میں مرحوم شیخ عبداللہ صاحب نے مغل روڈ کا آغاز کیا اور مغل روڈ پروجیکٹ بننا شروع ہوا رجوری سے تھنا منڈی, تھنا منڈی سے دیرہ کی گلی, اور دیرہ کی گلی سے بفلیاز, اور بفلیاز سے بیرام گلا, بیرام گلا سے ہوتے ہوئے چندی مڑ, اور چندی مڑ سے پناڑ تک روڈ پہنچی. اور یہ کام شروع ہی تھا کہ انفارچونیٹلی شیخ محمد عبداللہ صاحب کا انتقال 1982 میں ہو گیا, اور شیخ محمد عبداللہ وفات پا گئے. شیخ محمد عبداللہ صاحب کی وفات کے ساتھ ہی مغل روڈ کی بھی وفات ہو گئی. پھر سال آتا ہے 2005. 2005 میں مرحوم جناب مفتی محمد سعید صاحب اقتدار میں آتے ہیں, اور کولیشن کی گورنمنٹ کانگریس اور پی ڈی پی کی جموں کشمیر میں بنتی ہے, اور مغل روڈ کا کام شروع ہوتا ہے. پھر جا کے 2009-10 اور 10-11 میں مغل روڈ مکمل ہوتا ہے. روڈ 2009-10 10-11 میں مکمل ہوئی, لیکن روڈ کا معیار آج تک مکمل نہیں ہوا. وجہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں. بات ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل لا یونیورسٹی کی ہو رہی ہے, لیکن اس سے پہلے جموں کشمیر اور خاص کر خطہ پیر پنجال کے تعلیمی نظام کو سمجھتے ہیں. اس کے لیے ہمیں 26 سال پیچھے جانا. سال 2000 سے لے کر 2005 کے درمیان جموں کشمیر میں 3 یونیورسٹیز کی بنیاد ڈالی گئی. ان میں سر فہرست ہے ایس ایم وی ڈی یونیورسٹی, جسے شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کٹرا کہتے ہیں. پھر پی جی ایس بی, جسے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری کہتے ہیں, اور تیسری ہے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کشمیر میں. ان میں سب سے پہلے سال 99 میں شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کا ایکٹ پیش کیا گیا, اسے پاس کیا گیا. اس کے بعد 2002 سے 2001 کے درمیان شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالنے کا کام شروع ہوا. اس کے بعد 1-2 سالوں میں یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی. پھر دوسرے سیاستدانوں کو تھوڑا شعور آتا ہے, اور انہوں نے سوچا اگر شری ماتا ویشنو دیوی شرائن کے نام پہ یونیورسٹی بن سکتی ہے تو اوقاف اور وقف کے نام پہ بھی
یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے. پھر بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا اسمبلی میں بل پیش کیا جاتا ہے, بل یونیورسٹی کے نام پہ پاس ہوتا ہے. ایک آدھ سال بعد اسلامی یونیورسٹی اونتی پورہ کا بھی بل پیش کیا جاتا ہے, اسے پاس کیا جاتا ہے. اور سال 2003-4-5 میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی اور اونتی پورہ یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد ڈالی جاتی ہے اور یونیورسٹیاں کھلتی ہیں. آج کی تاریخ میں شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی ریاسی کٹرا میں ہے, اور اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو اونتی پورہ کشمیر میں ہے, ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. لیکن بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی جو رجوری پیر پنجال خطے میں ہے, اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے. آئے دن خبریں سوشل میڈیا پہ, اخباروں میں, نیوز چینل پہ آ رہی ہیں کہ یونیورسٹی آخری سانسیں لے رہی ہے. وجوہات سب آپ کے سامنے ہیں. یہ ایک طویل بڑا ٹاپک ہے, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے, لیکن موٹی موٹی بات سمجھتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات, لوکل کمیونٹی, خاص کر راجوری اور پونچھ کی جو لوکل باشعور کمیونٹی ہے, اس کی انوالومنٹ یونیورسٹیز کے کسی بھی شعبے میں نہیں تھی, اور تبھی یہ یونیورسٹی آج کی ڈیٹ میں لڑکھڑا رہی ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے. دوسری بڑی بات, یونیورسٹی جب اسٹیبلش کی گئی تب کے فاؤنڈنگ وائس چانسلر جناب مرحوم مسعود چودھری صاحب نے ایک ریپیوٹ قسم کی فیکلٹی اکراس دا کنٹری اس یونیورسٹی میں لائی تھی. اس کے بعد اس فیکلٹی کو ریٹین کرنے میں وہاں کی انتظامیہ ناکام رہی, اور وہ والی فیکلٹی اس یونیورسٹی کو چھوڑ کر چلی گئی. تیسری بات, جو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی ہے یا کوئی سا بھی ادارہ جب کھلتا ہے تو اسے وقت کے ساتھ میں تبدیلی لانی ہوتی ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیٹ اپ ہے, کوئی بزنس ہے یا گورنمنٹ سیٹ اپ ہے. جب وقت اور ماحول بدل رہا ہوتا ہے تو اسے اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے. یہ یونیورسٹی وقت کے ساتھ اپنے آپ میں تبدیلی نہ لا سکی. چوتھی بات, یہ یونیورسٹی مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ نہ سکی. شروعاتی دور میں اس یونیورسٹی نے بڑے ہی لمیٹڈ سے اور بڑے ٹیکنیکل کورس, جن کورسز کی ورلڈ اوور ڈیمانڈ تھی, وہ کورس کھولے گئے. سے فار ایگزامپل بایو ٹیکنالوجی, بایو ڈائیورسٹی, آئی ٹی, کمپیوٹر سائنسز, مینجمنٹ کے کورسز, MBA اور فائنانشیل مینجمنٹ, اس قسم کے کورس کھولے. تب واقعی ان کورسز کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں بہت زیادہ تھی, اور یونیورسٹی انہی کورسز کے نام پہ کھلی گئی. لیکن ہوا یہ کہ 2007, 8 اور 9 میں مارکیٹ کے حالات بدل گئے. امریکہ سے ایک ریسیشن سٹارٹ ہوئی, اور جب انفلیشن ہائی ہو گئی, ایک دو بڑے بڑے بینک کولیپس ہوئے, اور جو ہی ریسیشن ہوئی, ریسیشن کے بعد انڈیا کے اور پوری دنیا کے حالات بدل گئے, اور جن کورسز کی ڈیمانڈ تھی وہ اچانک سے ڈیمانڈ نیچے گرنے لگی. لیکن یونیورسٹی وہی کرتی رہی جو پہلے سے کر رہی تھی, اور آہستہ آہستہ ان کورسز کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی, اور یونیورسٹی مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ نہ سکی, اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکی. اب پانچویں بات, یونیورسٹی کی انتظامیہ. جو یونیورسٹی کی انتظامیہ تھی, یعنی کہ مینجمنٹ یونیورسٹی کی, وہ یونیورسٹی چونکہ نئی تھی, وہ اس کو ایک پرائیویٹ ادارے, ایک چھوٹی اکیڈمی کی طرح رن کر رہے تھے. کیونکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں یونیورسل لوگ آنے چاہیے تھے, اور یہ یونیورسٹی سمٹ کے ایک چھوٹے سے ادارے میں رہ گئی, اور جتنی بھی یونیورسٹیز کی پالیسیز تھی اس بڑی محدود سی تھی, اور پرائیویٹ سیٹ اپ, خاص کر پرائیویٹ اکیڈمی کی طرح اس کو چلانے لگے, اور نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے. چھٹی بات, یونیورسٹی کی دور اندیشی کم تھی, یعنی کہ ویژن بڑی محدود سی تھی. شروعاتی دور میں بڑے ٹیکنیکل کورس لائے گئے, اور ٹیکنیکل کورسز کی ڈیمانڈ کم ہو گئی, لیکن یونیورسٹی انہی کورسز کو رن کرتی رہی اور انہی پہ سمٹ کر رہ گئی. اور بعد میں جب ان کورسز کی ڈیمانڈ بہت ہی کم ہو گئی, پھر یونیورسٹی نے ابرپٹلی بہت سارے کورسز کھول دیے, انگلش, ہسٹری, فزکس, کیمسٹری, ایسے کورس کھولے جو دنیا میں کہیں نہیں تھے. وہ سارے کورس 2, 3, 4 سالوں میں سارے ہی کھول دیے, کیونکہ اب یونیورسٹی کو چلانا تھا اور دھکا لگانا تھا. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کی پہلے سے کوئی ویژن نہیں تھی. یہ کورسز کسی پلان اسٹریٹجی کے حساب سے نہیں کھولے گئے, کیونکہ یونیورسٹی کے پاس انفراسٹرکچر شروع میں بھی لمیٹڈ تھا, جب یہ کورس کھولے گئے تب بھی بڑا لمیٹڈ تھا, لیکن کورس سارے ابرپٹلی لائے گئے, اور پھر حالات آج آپ کے سامنے ہیں. اگلی بات, لوکیشن ڈس ایڈوانٹیج. آئیے سمجھتے ہیں. بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی شاہدرہ شریف شرائن سے منسلک تھی, تو لہٰذا اسے شرائن کے آس پاس ہی کہیں
تعمیر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کو تعمیر کیا رجوری کے قریب ڈنی تار کے اوپر قریب ایک پہاڑی علاقے میں جس کا نام دنور ہے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ شرائن وہاں سے بہت دور ہے، لہٰذا اسے شرائن کے قریب تھنا منڈی میں، جہاں آج ڈگری کالج تھنا منڈی بنا ہے، یا پھر وہیں ایک پاس میں ایک علاقہ ہے جسے راجدھانی کہتے ہیں، وہاں پہ بھی پلین زمین ہے، وہ زمینیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بہروڈ کے قریب گورنمنٹ کی سینکڑوں کنال زمین پڑی ہوئی ہے جو کچھ ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے اور کچھ اور زمین ہے۔ اگر یہاں یہ یونیورسٹی تعمیر کی جاتی تو اس کے فائدے کیا ہوتے؟ ایک تو روڈ کے بالکل قریب ہوتی، دوسرا جو یہ پچھڑا ہوا علاقہ تھا تھنا منڈی یا بہروڈ یا یہ راجدھانی یا پھر اس سے سٹا ہوا علاقہ بفلیاز، سرم کوٹ، چندی ماڑ، ان علاقوں کی بھی ترقی ہوتی۔ دوسرا ایک کمیونٹی بیس ٹورزم ڈیولپ ہوتا، شرائن میں ٹورزم اور زیادہ ڈیولپ ہوتا، شرائن کے آس پاس کے علاقوں کی ترقی ہوتی اور ایک سسٹینیبل ٹورزم اس ایریے میں ایک نئی اکانومک ویو آتی۔ لیکن یونیورسٹی دور دراز پہاڑوں میں رجوری کے قریب بنائی گئی، اور آج کی ڈیٹ میں یونیورسٹی کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج وہ یونیورسٹی اس بنجر علاقے میں تب بنائی تھی، آج وہ بنجر زمین تو بالکل ختم ہو کے بالکل ہریالی ہی ہریالی ہو گئی ہے، لیکن یونیورسٹی مرجا گئی ہے۔ یونیورسٹی کے اندر آج اگر آپ چلے جائیں، وہ یونیورسٹی کا ایک نرسری، ایک گرین لش اینڈ گرین فارسٹ لگتا ہے۔ وہاں دن میں آپ اکیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے، اور وہ دور جو ڈپارٹمنٹ ہے ایک اکیلے آپ نہیں چل سکتے، وہاں جنگلی جانوروں کا بھی اب خطرہ ہے۔ تو آج کی ڈیٹ میں وہ یونیورسٹی کام سوشل فارسٹری کی طرح ایک اس میں ایسی ویجیٹیشن کی، پیڑوں کی اور انوانٹیڈ پلانٹس کی اور ٹریز کی گروتھ ہو گئی۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کو اس مقام پر پہنچانا تھا کہ اس سے آج کی ڈیٹ میں رجوری پونچھ میں جتنے بھی کالجز ہیں یا پھر میڈیکل کالج بنتے ہیں اس سے اپڈیٹ کرتے، لیکن حالات آج کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ اس یونیورسٹی کو آج خود ایفیلیشن کی ضرورت ہے۔ آخری اور موسٹ امپارٹنٹ، دا اسٹیک ہولڈر، جتنی بھی بڑی پوسٹیں ہیں، وائٹ کالر جابس، چاہے وہ مینجمنٹ کی ہو گئی، ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ میں ہو گئی، یا پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، اکثریت میں لوگ میں کشمیر، جموں اور ملک کے دیگر حصوں سے ہیں، اور بڑے ہی کم لوگ راجوری اور نہ کے برابر پوائنٹ سے ہیں۔ اسی طریقے سے بلو کالر جاب، کلیریکل اور اس قسم کا جتنا بھی سٹاف ہے، وہ کچھ لوگ راجوری سے ہیں اور بڑے ہی محدود لوگ پوائنٹ سے۔ کسی بھی ادارے کو رن کرنے کے لیے لوکل اسٹیک کی انوالومنٹ اس ادارے کے ڈیولپمنٹ کے لیے بڑی لازمی ہے، کیونکہ لوگوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی اس میں انٹرسٹ رہتا ہے، اس انٹرسٹ کی وجہ سے وہ ادارہ، وہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرتا ہے۔ لیکن یہاں یونیورسٹی کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں کمیونٹی کی لوکل اسٹیک بہت ہی نہ کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے آپ معائنہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایریے میں سے کتنے لوگ دوسرے جگہوں پہ، خاص کر جموں میں ہیں یا پھر کشمیر کے ان عہدوں پہ ہیں، تو تعداد بہت ہی کم ہوگی۔ اس کے برعکس آپ یہاں دیکھیں، یہاں پہ اکثریت لوکلز کی نہیں ہے، بلکہ میکسیمم لوگ ان حصوں سے ہیں جن کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے۔ اسی طریقے سے جموں یونیورسٹی کا کیمپس سال 2008-9 میں ڈسٹرکٹ پونچھ میں کھلنے جا رہا تھا، لیکن آج تک وہ کیمپس دار بدار ہے۔ شروعاتی دور میں وہ ڈنگلا کے کسی حصے میں کھلنے جا رہا تھا، پونچھ کے قریب ایک جگہ ہے چنڈک، وہاں کے پاس میں ایک گاؤں ہے اسے ڈنگلا کہتے ہیں، وہاں کھلنے جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد پھر سنا سرم کوٹ کے کسی حصے میں کھلنے جا رہا ہے، لیکن آج تک وہ کیمپس دار بدار ہے، وہ شروع نہیں ہو پایا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سال 1986 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے، تب کے پرائم منسٹر، لیٹ پرائم منسٹر شری راجیو گاندھی صاحب نے فیصلہ کیا کہ ملک کے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ماڈرن قسم کا اسکول کھولا جائے گا، جس میں دور دراز کے غریب غربا بچے کوالٹی تعلیم لیں گے۔ تو اس اسکول کا نام جواہر نودے ودیالیہ رکھا گیا۔ ہمارے علاقے میں چونکہ یہ اسکول ماڈرن تھا تو پہاڑی میں اسے ماڈل اسکول کہا گیا، تو یہ ماڈل اسکول ڈسٹرکٹ پونچھ کے علاقے سرم کوٹ تحصیل میں کھولا گیا۔ تو شروعاتی دور تھا، اس کو ایک گورنمنٹ بلڈنگ جو تحصیل کے پاس واقع تھی وہاں چلایا گیا، اور کچھ چونکہ ریزیڈینشل اسکول تھا اور کچھ رینٹڈ اکوموڈیشن لی گئی فار ہاسٹلز آف بوائز اینڈ گرلز۔ تو یہ اسکول لگ بھگ 1986 سے لے کر 2000 تک سرم کوٹ کے نالوں میں، سرم کوٹ کی کسیوں میں، سرم کوٹ کے کونوں میں یہ در بدر رہا، لیکن ہمارے لوگوں کو شعور نہیں آیا کہ اس کے لیے جگہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو تعمیر کیا جائے۔
ایک جگہ آئیڈینٹیفائی دور دراز دریا کے پاس آئیڈینٹیفائی کی، لیکن 1991 میں سیلاب آیا، اس جگہ کو بہا کے لے گیا۔ پھر وہاں کی انتظامیہ نے اور وہاں کے تب کے ڈی سی نے اس اسکول کو جڑاں والی گلی کے قریب، جنگل کے قریب پہاڑوں میں اس اسکول کو تعمیر کی۔ نتیجتاً آج کی ڈیٹ میں بچوں کے پاس ایک بڑا اور اچھا پلے گراؤنڈ نہیں ہے کھیلنے کے لیے، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ان کی ساری سمٹ کر رہ گئی۔ میں آپ کو ایک کو انسیڈنس بتاتا ہوں۔ آپ نے ماڈل اسکول کی تعمیر میں اپنا تعاون نہیں دیا، لیکن اس کے برعکس وہ بچے جو 1986 سے لے کر 2000 کے درمیان اس ماڈل اسکول میں پڑھے، وہ آج آپ کو تعاون دے رہے ہیں۔ آپ جائیں کسی بھی ہاسپٹل میں، ایک یا دو وہاں سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر ضرور ہوں گے۔ آپ کسی پولیس اسٹیشن میں جائیں، وہاں سے پڑھا ہوا کوئی نہ کوئی آدمی وہاں پہ ہوگا۔ آپ کسی اسکول میں جائیں، 10 میں سے 3 4 5 ٹیچر وہیں سے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ کسی بھی شعبے میں جائیں، 1986 سے 2002 کے بیچ میں پڑھے ہوئے آدمی رجوری پونچھ میں کہیں نہ کہیں تعینات ہیں، اور بڑے بخوبی طریقے سے وہ اپنی سروس انجام دے رہے ہیں اور آپ کا تعاون کر رہے ہیں۔ دوسری بات، کوئی سی بھی ڈسپنسری ہمارے علاقے میں، سب سینٹر یا پی ایچ سی یا کوئی دیگر گورنمنٹ بلڈنگ، وہ بڑی ہی عجیب و غریب یا بڑی غلیظ جگہ پہ جا کے تعمیر کی جاتی ہے۔ نتیجتاً وہاں وہ کچھ عرصے بعد یا تو وہ گر جاتی ہے، یا وہاں اس کی بڑی بدحالی ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ جو بھی آفیسر یا آفیشل تعینات ہوتے ہیں وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز سمجھیے کہ اگر کسی شخص کے پاس 5 10 یا 20 کنال زمین ہے، لیکن وہ کوشش کرے گا 5 10 یا 20 کنال زمین چھوڑ کے وہ سڑک کے آدھی روڈ کی یا گورنمنٹ کی زمین کو سرکا کے روڈ کے اوپر آ کے مکان بنائے گا۔ تو اب آپ سوچو، خود کا موازنہ کرو، سیلف انٹروسپیکشن کرو، کیا آپ نیشنل لا یونیورسٹی ڈیزرو کرتے ہو؟ جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا۔ تو ہر تیسرا آدمی آج کی تاریخ میں سوشل میڈیا پہ نعرے لگا رہا ہے، ہنگامہ آرائی کر رہا ہے، انٹرو دے رہا ہے اور ہلا گلا کر رہا ہے، جی نیشنل لا یونیورسٹی پیر پنجال میں بننی چاہیے۔ تو میرا ان سب سے سوال ہے، کیا آپ نے نیشنل لا یونیورسٹی بنوانے کے لیے کوئی ڈاکومنٹ تیار کیا ہے، کوئی ڈرافٹ ریڈی کیا ہے؟ کیا آپ نے اس کے لیے کوئی لینڈ آئیڈینٹیفائی کی ہے؟ کیا آپ نے اس کے لیے کوئی لینڈ ایلوکیٹ کروائی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے فار سیٹنگ اپ آف یونیورسٹی لائک نیشنل لا یونیورسٹی اس کے لیے کتنی زمین چاہیے؟ اس کے بیسک ایلیجیبلٹیز کرائٹیریاز کیا ہیں اس یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے؟ تو پہلے ان بنیادی چیزوں پہ غور کرو، اس کا ڈرافٹ تیار کرو، پرپوزل سبمٹ کرو، لینڈ آئیڈینٹیفائی کرو، یہ ساری چیزیں کر کے سبمٹ کرو۔ اگر واقعی آپ کی انٹینشن نیشنل لا یونیورسٹی کھلوانے کی اس ایریا میں ہے تو یقیناً آپ نے یہ کام کیے ہوں گے، نہیں تو مجھے آپ کا یہ پولیٹیکل مفاد لگتا ہے، محض ایک پولیٹیکل سٹنٹ لگتا ہے۔ اگر آپ ڈرافٹ نہیں تیار کر سکتے، آپ مجھ سے رجوع کریں، میں آپ کے بہاف پہ ڈرافٹ تیار کر کے آپ کو دوں گا۔ آپ صرف لینڈ آئیڈینٹیفائی کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قسم کی یونیورسٹی بنانے کے لیے کم از کم 250 سے لے کر 400 کنال زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا میں تیر اندازی کرنے سے بہتر ہے جو چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں، یہ ساری چیزیں تیار کرو، لینڈ آئیڈینٹیفائی کرو، الوکیٹ کرواؤ، اور بیسک اور بھی جتنی کرائٹیریاز ہیں وہ ان پہ غور و فکر کرو۔ اس ڈاکومنٹ کی کاپی ریسیو کرو اور اس کو پڑھو، اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے وہ ساری مہیا کرواؤ اور ایک پرپوزل سبمٹ کرو۔ اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ نیشنل لا یونیورسٹی پیر پنجال میں بن سکتی ہے۔ اور پیر پنجال میں بھی 2 خطے ہیں، راجوری اور پونچھ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1947 سے پہلے پونچھ ایک پرنسی اسٹیٹ تھی اور مہاراجہ جموں کشمیر کی نگرانی میں کام کرتی تھی، ایک سیمی ایڈمنسٹریٹو اسٹیٹ تھی، باقی ضلع ڈائریکٹلی جموں کشمیر مہاراجہ کے انڈر کام کرتے تھے، لیکن یہ سیمی ایڈمنسٹریٹ اسٹیٹ تھی۔ تو اس کے پاس اپنا ہاسپٹل تھا، اور رجوری میں ڈگری کالج نہیں تھا لیکن پونچھ میں کالج تھا، اور یہ رجوری سے لوگ پونچھ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے زمانے میں آتے تھے۔ آج المیہ یہ ہے کہ پونچھ میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، پونچھ میں کوئی گورنمنٹ میڈیکل کالج نہیں ہے، اور نیشنل لا یونیورسٹی بھی پرپوز کی جا رہی ہے کہ پیر پنجال میں خاص کر کہیں رجوری وغیرہ میں بنائی جائے۔ تو آپ خود اس پہ معائنہ کریں اور خود غور کریں کہ پونچھ
میں 1947 کے بعد آج تک کیا ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، وہ بھی 1947 سے پہلے کا ہی تب کے راجہ سکھدیو سنگھ کے ٹائم کا بنا ہوا تھا، اور ابھی بھی وہی رن ہو رہا ہے۔ اور آخر میں جو لوگ میری رائے سے اختلاف رکھتے ہیں وہ رکھیں، ان کے اختلافات جائز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہیں یہ ویڈیو پسند آئی، اچھی لگی، آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور رکھیے، اور کوشش کیجئے کہ اس کو شیئر کریں سو دیٹ یہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکے اور اس قسم کی چیزیں میں مزید آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں۔